حالت حیض میں مخصوص ایام میں معلمہ قرآن پاک کی تلاوت کرنا جائز نہیں ہے اس کے لیے، لیکن جب وہ بچیوں کو پڑھاتی ہیں، ان کے گھر میں بچیاں پڑھنے آتی ہیں یا کسی مدرسے میں بچیوں کو پڑھاتی ہیں، تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ بالترتیب قرآن پاک نہیں پڑھیں گی، قرآن پاک کی آیت کو نہ ہی پڑھیں گی نہ ہی قرآن پاک کو چھوئیں گی۔ ایک طریقہ ہے قرآن پاک پڑھانے کا، وہ یہ ہے کہ اس کو قرآن پاک کی آیت کو ہجوں کے ساتھ پڑھائے، یعنی مثال کے طور پر الحمدللہ رب العالمین یہ مکمل آیت ہے، اس کو ہجوں کے انداز میں پڑھائے، جیسے الحمد یہ الگ لفظ ہے، للہ یہ الگ لفظ ہے، یہ رب الگ لفظ ہے، عالمین الگ لفظ ہے۔ تو اس طرح ہجوں کے ساتھ قرآن پاک اگر پڑھانا چاہتی ہیں تو پڑھا سکتی ہیں، مخصوص ایام میں یہ طریقہ کار ہے۔ یہ بات یاد رہے کہ اگر وہ قرآن پاک کا ترجمہ کر رہی ہیں، آیت نہیں پڑھتی، تو پھر قرآن پاک کا بامحاورہ ترجمہ پڑھنا جائز ہے اور پڑھانا بھی جائز ہے۔ یہ پڑھنے اور پڑھانے والے دونوں کے لیے یہی حکم ہے کہ وہ بامحاورہ ترجمہ پڑھ سکتی ہیں، لیکن قرآن پاک کی آیت کو نہیں پڑھ سکتی۔